أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. الله سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه صدق اللہ. وہی رسالہ عشرۃ قواعد کا 8واں حصہ. بس سامنے آیا تو اسی کو سنا رہا. 8واں قاعدہ تزکیہ نفوس کے لیے 10 قاعدے بیان کیے ہیں. 10 تب بیان کر چکا ہوں، سنا چکا ہوں. آج یہ 8واں قاعدہ سامنے آیا تو اس کو سنا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع کے مناسب بھی ہے. 8واں قاعدہ ساتھیوں اور ہم نشینوں کا انتخاب کرنا ہے. جانا چاہتے ہیں آگے. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں. مولانا محمد احمد صاحب شعر ہے، بہت اچھا شعر سمجھا گیا. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. بہت عمدہ. میر وغیرہ کے جو اشعار ہیں اسی انداز تک کا ہی شعر. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. بہت اچھے اشعار ہیں. ان کی مرضی پہ ہوں قرباں. سنا عمدہ دیکھیے، ان کی مرضی پہ ہوں قرباں، جانیے اس کو حاصل عرفاں. یہ سب عالمی آواز سنے جھوم جاتے تھے. آپ رضا صاحب معلوم کیا اشعار. جب حضرت کہتے تھے آپ رضا صاحب کہتے تھے وعد منظوم سنو بھائی، وعد منظوم. ان کی مرضی پہ ہوں قربان، جانیے اس کو حاصل. گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے، دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے. مولانا کا جنگل بیابان میں مکان ہے، اب بھی 2-3 بچے ہی ہے. تب باغات ہم لوگ جاتے تھے، انہیں جھاڑیوں میں بیٹھ کر کے ذکر کرتے تھے. 70,000 تنہائی اب بھی ویسے ہی ہے. لوگ کہہ رہے مجھ سے کہ ایک دفعہ چلو آپ میں چلوں گا بھائی. دیا پیام کچھ ایسا سکوت سہارا نے، گیا میں بھول گلستان کے سارے افسانے. گیا میں بھول گلستان کے افسانے بھول گیا تنہائی میں. جو اللہ کے ذکر میں جو مطلوب ہے وہ کسی چیز میں نہیں. ہمارے حضرت جب گئے بمبئی، ہر آدمی محبت سے کہتا ہے حضرت چوپاٹی میں چلے جائیے، وہاں چلے چلیے، وہاں چلے جائیے. کہتے دیکھو مجھ کو وہاں سیر کریں گے، لے جا رہے جائے. بڑے تعجب سے کہا وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد. وسعت دل کی کیا کرتے ہیں سیر امداد. یہی باغ ہے اپنا، یہی میدان اپنا، یہی باغ ہے اپنا، یہی میدان. نثار جان حضی کرد شوق سے احمد. حضرت کی حالت بہت نازک تھی. اس وقت حضرت نے شعر کہا مایوسی کے ہاتھ میں. نثار جان حضی کرد شوق سے احمد، کھڑا ہے کون ذرا دیکھ تیرے سرانے. ملک الموت سامنے ہے، ترانے دے دو. کھڑا ہے کون ذرا دیکھ تیرے سرانے. کہا میں شیر کا فوراً دوسرا شعر اللہ کی طرف ہے. احمد خستہ جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے. احمد خستہ جان کیوں اتنا تو بے قرار ہے. وہم و گمان سے ورے رحمت کردگار ہے. مولانا تنہا نہ چل سکیں، اسی بار کی پڑھا میں نے. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں. لیکن اس صحبت کی کتنی عمدہ تعبیر. تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ. بہت سے آئیں گے کانٹے پتھر،
سب کو پار کرنا ہے. محبت کی راہ معمولی راہ نہیں ہے. نہ تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں. میں چل رہا ہوں، آپ میرے ساتھ آئیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. کس کو حکم ہو رہا؟ نبی کو حکم ہو رہا. اب کہتے ہیں ہم سب بری ہیں، سب کافی ہیں. ہم لوگ نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیے. ہم لوگ کہتے ہیں اپنے نفس کے ساتھ بیٹھے ہیں کافی. نفس جہنم میں لے جائے گا. نفس تو جہنم میں لے جائے گا. نفس تم کو چھوڑ گئے. دعی نفس و تعال. کسی نے کہا اللہ ہم کیسے ہمیں کہا دعی نفس، چھوڑو نفس کو، چھوڑو اور آ جاؤ. ہمارے تمہارے درمیان میں حاری نفس ہے تمہارا، اور اسی نفس کی پرورش ہم کر رہے ہیں. اس کے سامنے ایک بات کہیے سانپ کی طرف چل جاتے ہیں. کیا ہے تمہاری کیا حیثیت ہے خدا کے سامنے؟ تکبر، انانیت میں بھرے پڑے عام طور سے. ایک بات برداشت نہیں کر سکتا اللہ کے لیے. دعی نفس و تعال، نفس کو چھوڑو اور آ جاؤ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید رکھا کیجیے جو صبح و شام اپنے رب کی عبادت محض اس کی رضا جوئی کے لیے کرتے ہیں. مقید رکھا، نبی کو حکم ہو رہا ہے. اور دنیاوی زندگانی کے رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں. جو آتے ہیں طالبین دنیا کے ان کی طرف سے نظر آپ کی نہیں ہٹنا چاہیے. نبی کو تعلیم ہے، تربیت ہے نبی کو. یہ نہیں کہ روپیہ پیسہ معاملہ ہوگی تو ہٹ جائے، نہیں. یہ آپ کے اصل پونجی میں سرمایہ یہ ہیں جو آپ کے پاس ہیں. اور دنیاوی زندگانی کی رونق کے خیال سے آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں جو آپ کے پاس مسکین، جن کے کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں. اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جن کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. معلوم ہے کہ ایسے لوگ کی صحبت جو غافلین کی ہے غفلت میں ڈالے گی تم کو، غفلت میں ڈالے گی. کتنی کتاب ہمارا خدا کہہ رہا ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہے. اس شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہشات پر چلتا ہے. اس کی معیت نہ اختیار کیجیے، ان کا ساتھ نہ اختیار کیجیے. بنیادی بات ہے کہ نہیں؟ بنیادی بات. قرآن کا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے. مجھ صاحب قرآن حدیث سے بڑھ کے کون تصوف ہوگا مولانا؟ کوئی تصوف کی کتاب پیش کرتا تھا ہمارے صاحب الرحمان صاحب کے. ہٹو، قرآن تصوف کے لیے کافی ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن طریق کو بیان کرتا ہے اور مقصد کو بھی بیان کرتا ہے. طریق اور مقصد دونوں ساتھ ساتھ. اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جس کے قلب کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی نفسانی خواہش پہ چلتا ہے. تم کو بھی اسی پہ لے چلے گا. جو نفسانی خواہش پہ چلتا ہے وہ تم کو بھی لے چلے گا. اپنے کو بچاؤ، اللہ بچائے، محفوظ رکھے. اس کا حال حد سے گزر چکا ہے، وہ اپنے حدود سے نکل چکا ہے. قال السعدی فی تفسیر الآیت فیہا الامر بصحبۃ الاخیار. سعدی رحمہ نے فرمایا اس آیت کے تفسیر میں فیہا الامر بصحبۃ الاخیار، اس آیت میں حکم ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو.
عمدہ عبارت. قال السعدی فی تفسیر الآیت بها الامر بصحبۃ الاخیار هو مجاهدة النفس على صحبتهم ومخالفتهم وان كانوا فقراء. اگرچہ فقیر درویش ہو مگر ان کی صحبت اختیار کرو، ان کی صحبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہوا فوراً مسجد سے باہر تشریف لے گئے. آ رہا ہے. قال السعدی فی تفسیر الآیت بها الامر بصحبۃ الاخیار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالفتهم وان كانوا فقراء وان في صحبتهم من الفوائد ما لا يحصى. اگرچہ وہ فقراء ہوں اللہ والے ہیں، اس لیے کہ ان کی صحبت میں بہت فائدے ہیں جس کا احسان نہیں ہو سکتا. کتنی عمدہ بات. تیسر کریم الرحمان یہ تفسیر ہے نا، کتنی عمدہ تفسیر. سب تفسیر ہے، دیکھا کرو، مطالعہ کر لیے کرو. جب ہمارے یہاں کتب خانہ آیا شاہ محمود حسین صاحب الہ آبادی کا، رکھ گئی کتاب سب. دیکھو اب میں تو بوڑھا ہو گیا، اب میں کہیں پڑھوں گا. تو مجھ کو بڑی اماں دونوں کو بلایا اور کہا یہ کتابیں تم دیکھا کرو، تم لوگ ہم کو اس مضامین سنایا کرو. ہم کو مقرر کیا. یہ کتابیں اتنی آ گئی ہیں اب میں تو دیکھ نہیں سکتا، لیکن تم لوگ کی کتابیں دیکھو اور ہم کو سنایا کرو. اتنی طلب تھی بڑھاپے میں طلب تھی کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، تم تو دیکھ سکتے ہو، جوان ہو تم لوگ. یہ طلب تھی حضرت کا تصوف عالمانہ. اس وجہ سے حضرت کا زیادہ علماء ہی رجوع ہوئے. تمام علماء دیوبند رجوع ہوئے معمولی ہے، ان کو استاد رجوع کر لیا. ہمارا علامہ تھے، وہ بھی آئے تشریف لائے علامہ شرف کے بعد. بہرحال علمی ذوق تھا، علماء زیادہ اسی پر علمی ذوق کی وجہ سے سب رجوع ہو گئے. شیخ سعدی نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا اس آیت میں اخیار کی صحبت اختیار کرنے، اخیار میں وہی نیک لوگ، اس آیت میں اخیار کی صحبت اختیار کرنے اور ان کی صحبت میں نفس کے مجاہدہ کرنے اور ان سے ملنے جلنے کا حکم ہے، اگرچہ وہ فقراء ہی کیوں نہ ہوں. ترجمہ ٹھیک ہے؟ ہم لوگ ترجمہ کیا، بہت سوچ سمجھ کے ترجمہ کیا گیا، بہت موری لوگ ملے تو ترجمہ ہوا ہے. بڑی فاروق جو بچے کے وہاں افریقہ میں وہ کتاب وہی کتاب لے آئے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، بہت اچھی کتاب دستور السالکین. اتنے لوگ تعریف کریں، کل بھی سنایا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اتنی پسندیدہ ہوگی. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. بہت اچھی کتاب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. حدیث ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. فساق فجار سے دوستی رکھو گے وہی خسرتیں آئیں گی. تعجب ہوتا ہے زمانے میں بہت سے زمانے سے کہاں سے کہاں تو پہنچ گئے. بیٹھنا گوارا نہیں ہے، کہاں اڑ رہے ہو. اڑو کتاب اڑو گے. کہنا بھی مشکل ہے، لیکن جو جدھر جا رہا ہے پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، اس کے سبب ہم خود ہماری بد اخلاقیاں ہیں. انسان
اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے تنہائی میں بھی پریشان رہتی ہے. حضرت کا جملہ ہے. شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے تنہائی میں بھی پریشان رہتا ہے, کیونکہ اگر تکبر ہے تو تکبر تنہائی میں بھی تو اس کا ہے. حسد اگر ہے تو حسد تنہائی میں بھی تو ہے. حسد تنہائی میں ہے, کسی پر حسد کر رہا ہے, دل میں کر رہا ہے تو پریشان ہے کہ نہیں. بد اخلاق کو تنہائی میں بھی سکون نہیں مل رہا ہے. یہ حضرت کی بات ہے. یہ حضرت بہت فرماتے تھے بد اخلاق کی بھی تو ساتھ ہے اس کے. تکبر اگر ہے پریشان کرے, حسد ہے پریشان کرے. محسود تو مزے میں سو رہا ہے, آپ جاگ رہے ہیں اس کے حسد میں, وہ تو سو رہا ہے آرام سے. مال دولت ملا ہے, اعمال ہے, جو بھی ہے وہ سو رہا ہے, آپ حسد میں جاگ رہے ہیں اس کے. الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. یہ عمدہ حدیث ہے. قال ابو سلمان الخطابی المرء على دين خليله. عبارت المرء على دين خليله معنی ہو لا تخالل الا من رضیت دینہ و امانتہ. تم ایسے شخص کے ساتھ مخالطت نہ کرو, میل جول, مگر اس کے ساتھ جس کے دین سے تم راضی ہو. اس کے ساتھ تم خود اس کو بددین سمجھتے ہو, پھر ان کی صحبت میں کیوں جاتے ہو. جوان بددینی کی وجہ سے, بد صحبت کی وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں. چین نہیں, ان کی وجہ سے چین نہیں, نہ ان کو چین, نہ ان کے ماں باپ کو چین, نہ لوگوں کو چین. بد اخلاقیوں کی وجہ سے. فإنك إذا خاللته قادك إلى دينه ومذهبه. کیونکہ اگر ان کی صحبت میں رہو گے تو تم کو کھینچ کے اپنے دین پر لائے گا. قادك ہر مذہب میں ہم نے ترجمہ بھی اب تک نہیں کیا تھا. قادك إلى دينه ومذهبه ولا تغرر بذنبك بدينك ولا تخاطئ بنفسك فتخالف من ليس مدينا في دينه ومذهبه. شیخ ابو سلمان فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تم اسے دوستی کرو, مطلب یہ ہے کہ تم اس سے دوستی کرو جس کے دین و امانت سے تم مطمئن ہو. اس لیے کہ جب تم ان سے دوستی کرو گے تو وہ تمہیں اپنے دین و مذہب کی طرف لے جائے گا, اور تم اپنے دین سے دھوکے میں مبتلا نہ ہونا, اور تم اپنے نفس کو خطرے میں نہ ڈالو. اس طرح کے ایسے شخص سے دوستی نہ کرو جس کا دین مذہب پسندیدہ نہ ہو. بس اپنے دین کی حفاظت اس طرح ہے کہ دوسرے دین جس کے تم پسند نہیں کرتے ان کی خلوت میں رہو, صحبت میں رہو. ولہذا یقول ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اعتبروا الناس بأخذانهم فإن المرء لا يخاذل إلا من يعجبه. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر. کیسے دوست؟ اگر اچھی صحبت میں ہے تو سمجھو کہ وہ اچھا ہے, ورنہ اس سے مطمئن نہ رہو. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں, ضرور کتنے بڑے صحابی ہیں, تم لوگوں کو قیاس کرو ان کے دوستوں پر, اس لیے کہ آدمی اسی سے دوستی کرتا ہے جو اس کو پسندیدہ ہو. وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال مشک والے اور بھٹی والے کی طرح ہے. مشک والا یا تو تجھے مشک ہدیہ کرے گا, یا تو اس سے خرید لے گا, یا اسے اچھی خوشبو پالے گا. نفع ہی نفع, کچھ نہ بھی دیں نہ خریدا تم نے, لیکن خوشبو تو نہیں روک سکتا ہے.
اور بھٹی والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا اور اسے بدبو پائے گا. اس حدیث کی شرح میں قاضی عیاض نے فرمایا اس میں برے ساتھیوں اور برے لوگوں کے ساتھ مجالست اختیار کرنے سے اور اہل بدعت اور لوگوں کی غیبت کرنے والے لوگوں کی مجالست اختیار کرنے سے بچنے کی ہدایت دیا. ایسے لوگ سے بچو جو ہر وقت غیبت کی غازی کرتے رہتے ہیں, بری جگہوں پر آتے جاتے ہیں, ان کی مجالست سے بچو. اسی لیے سب لوگ سننے والے پر اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں. جو ان کے ساتھ رہے گا ان کی باتیں سنے گا تو اس کا اثر. اور اس میں ترغیب اہل خیر کی مجالست پر, عرب عالم لکھ رہا ہے, ترجمہ ہے ہم لوگوں کا, اور اس میں ترغیب اہل خیر کی مجالست پر نیز علم, ادب, اچھے طریقے اور اخلاق حمیدہ کے حاصل کرنے کی طرف ترغیب. اچھے آدمی ہوں گے, اچھی باتیں ملیں گی, اچھا ادب ملے گا. چنانچہ بندہ پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کریں. لیکن صحبت کی فضیلت معلوم ہوئی ہے. نیک صحبت بولتے بھی ہیں, نیک صحبت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ماں عبدالغنی صاحب بہت اس پر بیان کرتے تھے. کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جز کا نسخہ بھیجا ہے, تقوی اللہ اور صحبت صالحین. اگر ان دونوں چیزوں کو تم نے اختیار کیا تمہاری اصلاح ہو جائے گی. خود بھی ڈرو اللہ سے, پرہیز کرو. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ, شروع بہت میں سنتا تھا اس پر, مولانا بھی بہت بیان کرتے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سچوں کے ساتھ رہو, سچوں کے ساتھ رہو گے, سچے ہو جاؤ گے. من عاشر الصالحین بالصدق یرا کراماتہم عیانا. جو صالحین کی صحبت میں رہے گا ان کی کرامات کو دیکھے گا. صدق, صدق فی المقال, سچے لوگ ہوں, قال بھی سچا ہو, عمل بھی سچا ہو, اور حال بھی سچا ہو. صادق الحال, صادقی میں ہم لوگ سمجھتے ہیں سچے قول نہیں. صدق فی القتال, پہلے صدق فی المقال, صدق فی القتال اور صدق فی الحال. حال بھی 3 قسم کا ہے. ایک تو قول کی سچائی, ایک عمل کی سچائی, ایک حال کی سچائی. اس پر شیخ محب اللہ والے نے بہت عمدہ مثال دیا ہے صادق الحال کے لیے. حرم میں ایک ذاکی شاگرد آدمی تھے, صاحب حال تھے. وہ اللہ کے محبت میں حال میں رہتے تھے, طرف حال, چیخ پکار. سب لوگ ان کو بزرگ سمجھتے تھے. صادق الحال کی مثال دیا ہے شیخ عبدالحق الہ آبادی نے. مہینوں بیان کیا اس واقعے کو حضرت نے. شیخ صاحب بمرولی میں جہاں ہے وہاں تھے, وہاں بھی جا کے سنا انہوں نے. حضرت کو وقت تھا. صدق فی القول, قول میں سچا ہونا کا مطلب ہے کہ سچی بات کہے. عمل میں سچا ہونا کیا, عمل وہ کرے. نماز پڑھ رہا تو نماز, کہہ رہا تو پڑھے بھی نماز. اور ایک حال ہے وہ قلب سے تعلق ہے. صادق الحال ہونا مشکل, معلوم کرنا مشکل ہے. شیخ محدث عبدالحق شیخ محب اللہ الہ آبادی نے اس کی مثال دیا کہ حرم میں کوئی شخص ہے صاحب حال, چیخ پکار, آہوداری کرتے رہتے تھے. سب لوگ ان کو بزرگ سمجھتے تھے بھی تو. ایک مرتبہ انہوں رہے, اللہ حال بدلتا رہتا ہے. ایک عورت پر عاشق ہو گئے. وہیں پر عاشق ہو, بہت لکھا شیخ محب اللہ الہ آبادی نے. شیخ اتنا بڑا شیخ عاشق ہو گیا. لیکن کہتے ہیں شیخ نے سوچا کہ اب تک میرا جو یہ حال ہے اللہ کے لیے تھا, اب اللہ کے لیے نہیں ہے, اس لڑکی کے لیے ہے.
شیخ عبداللہ محمد لکھتے ہیں شیخ صادق الحال بود، شیخ سچے حال والا تھا، اس کو گوارا نہیں ہوا کہ جو حال میرا اللہ کے لیے ہے تھا اب اس لڑکی کی وجہ سے ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے، میں قاضی میں جھوٹا ہوں میں. اور حرم کے بزرگان دین مجاورین جو تھے ان کے پاس گئے اور روتے ہوئے وہ جبہ اپنا اتارا، جو بزرگوں والا جبہ تھا اتارا، کہا اے بزرگوں میں اب جھوٹا ہو گیا ہوں، سچا نہیں ہوں، میرا یہ سب حال اللہ کے لیے نہیں ہے، ایک عورت کے لیے ہے، اس وجہ سے مجھ کو زیب نہیں دیتا کہ میں یہ لباس پہنوں. مجھے زیب نہیں دیتا اور جبہ اتارا چلے گئے. بس رندی میں اسی عورت کے پیچھے رند، وہ لباس جو بزرگوں والا لباس تھا صالحین والا اس کو اتار دیا انہوں نے کہ مجھ کو زیب نہیں دیتا کہ یہ لباس کو میں پہنوں. ہاں ہم کو آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں، ہم تو اس بیوی والے عورت والے ہو گئے. عشق تھا. اس کے بعد لکھتے ہیں شیخ کہ تمام اہل اللہ جمع ہوئے، کہا کہ یہ سچا آدمی تھا، اس کے سامنے خطرے کی گھاٹی آ گئی ہے، اس کو نکالو. یہ سچا آدمی تھا، خطرے میں آ گیا ہے، اس کو نکالو، اس بھنور سے اس کو نکالو. اس کے مجازی میں آ گیا ہے، اس کے حقیقی چھوڑ چکا ہے. جمع ہوئے، کہا اے اللہ یہ سچا تھا، اس کے سامنے یہ نالا آ گیا ہے، بھنور میں آ گیا ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو نکال دیجیے، اس راہ سے، اس حال سے اس کو نکال دیجیے. میں سمجھتا ہوں مولانا ہمارے گھر میں کا انتقال ہوا تھا مقبول والدہ وغیرہ کا، یہاں سے گئے، شاید حضرت اسی کی تسلی کے لیے وہاں پر تھے، 4 مہینے رہ جو یہ واقعہ سناتے تھے. شیخ محمد اللہ الہ آبادی لکھتے ہیں کہ شیخ صادق الحال بود یہ لے آئے، وہاں کے جوڑ یہاں لگائے. کنو مع صادقین، آدمی قول میں بھی سچا ہوتا ہے، عمل میں بھی سچا. حال کی مثال ملتی کہیں کوئی نہیں دے سکتا تھا، شیخ محمد اللہ الہ آبادی نے دیا مثال. کہا شیخ صادق الحال بود، شیخ صادق سچے حال والا تھا، اس کو گوارا نہیں ہوا کہ جو لباس اللہ والوں کا ہے میں پہن کر کے اللہ والوں میں جاؤں مجھ کو اللہ سمجھے، اور میں فاسق فاجر ہو چکا ہوں، مجھے گوارا نہیں ہے. عرب میں جا کے گدلی اپنے رکھ دیا. انہوں نے دعا کی اللہ یہ سچا تھا، آ گیا ہے، یہ بھنور میں آ گیا ہے، اس کو اس سے نکالیے. جو آنچا نکال دیا اللہ نے، وہ حال آ گیا اس کا، اللہ والا جو عشق آ گیا. آتے ہی حالت بدل گئی. تو مشائخ کے پاس گیا کہ لے اب ہماری گزری دے دو، اب ہم اس لائق ہو گئے. اللہ ہم لوگوں کو بھی ایسے احوال سے نکال کے اچھے احوال میں لائے. اللہ سنتے ہی نہیں، یہ معمولی مضامین سعادت کے مضامین ہے. سعادت جس کی قسمت میں سعادت ہے کہ وہی مضامین کو سنے گا بھی اور متاثر بھی ہوگا. تو سب شیخ محمد معمولی آدمی ہے. شیخ محمد اللہ آبادی ہمارے سلسلے میں سب سے بڑے عالم ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سب جتنے ہیں سب غیر اصطلاحی عالم ہوئے ہیں. ان کے پیر بھی غیر مسلم، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، حضرت محمد صاحب، ماں عبدالرحیم صاحب، یہ سب کیا غیر اصطلاحی عالم. اتنے واسطے کے بعد ماں گنگوہی ماں تھانوی ہوئے ہیں، سب درمیان میں غیر اصطلاحی عالم چشتیہ میں ہیں. اس کے بعد اتنے بڑے عالم تھے، مدار ان کے ہی ہیں. ہم لوگ کبھی کبھی جاتے ہیں، حضرت بھی جاتے تھے، جاتے تھے جاتے. شیخ محمد اللہ الہ آبادی ان کے یہاں قواری ایک دن ہوتی تھی صرف. ان کے صدر شیخ ہم لوگ آتے تھے، کہتے معلوم کہ ایک دن رہ گئی. شیخ تو عالم تھے، زبردست عالم تھے.
متبع سنت عالم تھے جن کتابیں ان کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے فیوز سے ہم سب لوگوں کو مطمئن. حضرت کا الہ آباد میں آنا زیادہ ان شیخ کی وجہ سے ہوا. بہت لوگوں نے کہا، بڑے بڑے لوگوں نے، کہ حضرت آپ کو آنا ہی تھا کہ کانپور آئے ہوتے، یہاں آئے تھے الہ آباد میں. کیا حضرت کہتے تھے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے فوراً چیک کہہ جاتے تھے. چیک الہ آباد میں کتنی عمدہ مثال دیا ہے. چلو ٹھیک. اس لیے کہ یہ سب سننے پر اپنا ہے. چنانچہ بندے پر لازم ہے، چنانچہ بندے پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کے خیر کے کاموں میں مدد کریں، خیر کے کام میں مدد کریں، اور برے اور فاسد لوگوں سے بچے. اس لیے کہ یہ لوگ خارج سے بھی زیادہ نقصان دہ ہیں، خارج سے زیادہ. مجھے تھوڑی خارج ہوئے میں بچاتا ہوں لوگوں کو، مچھوا ہے نا. لیکن محبت میں لوگ جب میرا اسکول پڑھتا تھا 5 میں، تب خارج ہوئی تھی مجھے. آپ ہوئی اور 45 چل رہے تھے. ارے وہ تو بڑی تھی، الگ چھوٹا تھا، سب لڑکوں تھا الگ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. بیماری بہت عمدہ ہے مجھے. چنانچہ بندے پر لازم ہے کہ ایسے ساتھیوں کو اختیار کرے جو اس کے خیر کے کاموں میں مدد کریں. اس لیے کہ اچھے لوگ تزکیہ نفس اور اصلاح نفس کا سب سے بڑا سبب ہے. ہمارے امام محمد احمد صاحب ہی حضرت کہتے تھے صحبت نیک بہت بڑی نعمت ہے. صحبت نیک نبی کو حکم رہا یا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ، اسی پہ دکھ رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ اپنے کو ٹکائے رکھیے. آپ کا جی نہ بھی چاہے تب بھی ان کے ساتھ رہیے. صبر ایسے موقع ہوتا ہے کوئی چیز نہیں لگی صبر کرتا ہے. تو کہاں آپ عرش اعلیٰ پر، کہاں یہ فقراء جن کے کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہیں، حضور کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ نکلیے ان کے ساتھ بیٹھیے. حضور نے فرمایا جا کے کہ بھائی تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اللہ کا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ان کے ساتھ جا کے بیٹھیے. حضور نے پوچھا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کہا مجھے حکم ہوا وہاں سے کہ تمہارے ساتھ بیٹھوں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اس مصنف کو بھی اللہ جزا کرے. کتاب جو ہم لوگوں کو دیا اس کو جزا. جو لوگ لکھے معین ہیں ترجمے میں، تشریح میں، لکھنے پڑھنے میں، آپ سب لوگ ماشاء اللہ لگے رہتے ہیں. یہ آپ کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. دونوں جہاں میں آپ کے سے رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب اللہ صالحین کی صحبت بہت بڑی نعمت ہے. وہاں محمد احمد صاحب کہتے تھے کہ اگر کوئی حکم ہو جائے کہ اتنی دیر تک تمہاری زندگی ہے تو کیا کرو گے؟ تو فرماتے تھے کہ ایک بزرگ نے کہا کہ میں صحبت صالحین کی دعا کروں گا. صالحین کی صحبت، کیونکہ تمام صالحات کی اصل صحبت صالحین ہے. جس کو ملا، صحابہ کو ملا، صحبت ہی سے ملا. بنیادی بات یہ ہے صحابہ کو جو میں صحبت سے ملا ہے. یہی ان کا وصف عنوانی مطلب خاص صفت ان کی کیا ہے؟ صحابی. نہ ان کو کتب کہا گیا نہ غوث کہا گیا. کیا کہے؟ صحابی کہا گیا. اس سے بڑھ کے کسی کا درجہ نہیں، نہ قطبیت نہ غوثیت، کچھ نہیں. صحابی کہا گیا. جنہوں نے ان کی اتباع کیا ان کو بھی غوث قطب نہیں کہے گا، تابعی کہا گیا. اس کی تابعیت کرنے والے صحابہ کی تبعت ہے. 3 سلسلہ ایسا چلا کہ جن میں نہ اولیاء کا ذکر ہے، نہ اقطاب کا ذکر ہے، نہ اغواص کا ذکر ہے. صحبت صالحین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن کو ہوئے صحابہ، جو ان کی صحبت میری تابعی ہو گئے، جو ان کی صحبت میری تابعین ہو گئے. اللہ ہم سب لوگوں کو
صالحین کی صحبت جو موقع نصیب فرمائے اور اس کے قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ان کے فیض و برکات سے دین دنیا ہر جگہ ہم کو متمتع اور بہر فرمائے، مشرف فرمائے۔ آپ لوگوں کے لیے مجلس سخیر ہے، خیر اچھا مضمون بھی نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو روزانہ سوچتا ہوں کیا سنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ مضمون سامنے آ جاتا ہے سنا دیتا ہوں، یہ اپنا کوئی کمال ہے، صرف اللہ کی دعا کرو۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت سے ہمارے مخصوص لوگ، مخصوص ترین لوگ، مقربین ترین لوگ سخت امراض میں مبتلا ہیں، اس میں سے مولانا سراج الصالحین صاحب ہیں، اس میں سے امام جامع مسجد گورکھپور ہیں، اس میں سے ایک مولانا سلمان صاحب ہیں، بہت ہی خاص آدمی ہیں، بڑودہ کے ہیں، بہت ہی خاص ہمارے آدمی ہیں، اور ہمارے بہت سے احباب ہیں پریشانیوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہر پریشانی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے۔ اصل تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جائے، وہاں ان کی محبت کے ساتھ جائے، ان کی محبت کے ساتھ، ان سے نسبت کے ساتھ، ان کی معرفت کے ساتھ اللہ ہم کو بلاوے۔ اللہ تعالیٰ خالی خولی کیا کوئی جائے، یہاں کا تحفہ عاجزی ہے، فقر و فاقہ ہے، اپنی نیستی ہے، فنا ہے، یہ چیزیں لے کے جائیں گے کامیاب ہوں گے، کیونکہ وہاں سب کچھ ہے سوا نیستی کے، سب کچھ ہے سوا عاجزی کے۔ جب عاجزی کا تحفہ لے کے جاؤ گے تو اللہ تمہاری قدر کرے گا۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ سب لوگ دروازے پر رہ گئے، میں اللہ کے دربار میں پہنچ گیا اپنے عاجزی کی وجہ سے۔ سب لوگ اعمال لے کے آئے تھے، میں عاجزی لے کے آیا، اس وجہ سے اللہ نے مجھ کو قبول کر لیا۔ العجز و فقری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عاجزی میرے لیے فخر ہے، کبر نہیں، عجب نہیں، سب بری چیزیں ہیں۔ کتنی عبادت کرو، کتنی علم ہو، کتنی مال ہو، کتنی دولت ہو، اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اس وجہ سے اپنی فروتنی، عاجزی، اسی کو اپنا توشہ بناؤ، اللہ کے دربار میں جاؤ۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی نعمتوں سے نواز دے، ہم کو، ہمارے تمام ذریت کو۔ اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ امت اللہ تعالیٰ پریشان حال ہے، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اطمینان قلب حاصل فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے۔ الہی مقصود من تو ہی ورضا ہے، تو محبت و معرفت خود دے۔ اپنے جتنے لوگ ہیں بلکہ تمام مسلمان جو بیماریوں میں، سخت بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ ان سے نجات دے۔ ہمارے معاصر صالحین صاحب، امام جامع مسجد گورکھپور، اسی طرح مولانا سلمان صاحب بہت ہی مخصوص لوگوں میں سے ہیں، اللہ ان سب کو صحت دے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اپنے لوگ، بلکہ جتنے بھی مسلمان، بلکہ جتنے لوگ بھی خطرناک امراض میں مبتلا ہوں، اس میں قید بھی نہیں کوئی ہے، سب کو شفا دے، صحت دے، عافیت دے، چین دے، سکون دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی۔ Mm-hmm.